نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم سامعین کرام، آج ایک اہم چیز اور بہت ہی قیمتی تحفہ جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں ملا ہے، اس کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں، کیونکہ آگے آخر عشرہ آ رہا ہے اور اس میں شب قدر کی تلاش بھی کرنی ہے، تو اس کا اہتمام بھی وہاں پر فائدہ مند رہے گا۔ اس میں جو وہ چیز ہے وہ ہے صلاۃ تسبیح، جو اللہ رب العزت کی طرف سے بڑا انعام ہے اور اس کے بڑے فضائل ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا، اے میرے چچا، کیا میں آپ کو ایک عطیہ کروں، ایک بخشش بتاؤں، ایک چیز دوں؟ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ تھے کہ شاید کچھ مال وغیرہ دیں گے، کوئی چیز دیں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کام کو کر لو گے تو حق تعالی شانہ، تمہارے وہ گناہ جو پچھلے ہیں، نئے ہیں، پرانے ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، سب کو معاف فرما دیں گے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ 4 رکعت صلاۃ التسبیح ہے، جس کا طریقہ میں آپ کو ابھی آگے بتلاؤں گا۔ تو یہ بہت اہم اور عظیم الشان چیز ہے صلاۃ التسبیح۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو بڑا اہتمام سے فرمایا ہے اور کہا کہ میں تمہیں ایک عطیہ دوں، ایک انعام کروں، اور پھر یہ صلاۃ تسبیح عطا فرمائی۔ اور ایک دوسرے صحابی کے ساتھ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی کہا ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کا بھی واقعہ ہے، وہاں پر بھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے کہا ہے۔ تو یہ صلاۃ التسبیح بڑی عظیم الشان چیز ہے، اور بعد کے آنے والے علماء کرام اور صحابہ کرام اور مشائخ کرام، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جیسی بڑی شخصیت، وہ اس کی ترغیب بھی دیتے تھے اور خود بھی اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو یہ صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرنا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ التسبیح بتا کے بھی کہا کہ ہو سکے تو اس کو روزانہ پڑھ لیا کرو، اگر نہ ہو سکے تو روزانہ، نہ ہو سکے تو ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ لیا کرو، ہفتے میں نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لیا کرو، مہینے میں نہ ہو سکے تو سال میں ایک دفعہ پڑھ لیا کرو، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم زندگی میں ایک دفعہ تو اس کو پڑھ ہی لو۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے اہتمام سے کہا ہے۔ باقی کچھ اس بارے میں تھوڑا سا خیال رہے کہ بڑے گناہ جو ہوتے ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، تو اس لیے توبہ کا تھوڑا سا اہتمام بھی کرنا ضروری ہے، کہ آدمی تھوڑا اہتمام کر لے توبہ کا، استغفار بھی کر لے، اللہ سے معافی بھی مانگ لے، ندامت کا اظہار بھی کر لے، تو سارے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اور ذرا آپ توجہ سے سن لیجئے کہ 4 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، اور پہلی رکعت میں جب اللہ اکبر کہیں تو سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے، یعنی اعوذ باللہ بسم اللہ سے بھی پہلے 15 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ 15 دفعہ پڑھ لیا تو پھر اعوذ باللہ بسم اللہ اور سورت پڑھ کے، پھر سورت پڑھنے کے بعد رکوع سے پہلے پھر 10 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، اور 10 مرتبہ جب وہ پورا ہو گیا پھر رکوع میں جا کے 10 دفعہ پڑھنا ہے، پھر رکوع سے کھڑے ہو کر، جس کو قومہ کہتے ہیں، اس قومہ میں 10 دفعہ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد جب سجدے میں چلے جائیں تو پہلے سجدے میں 10 دفعہ، پھر سجدے سے اٹھنے کے بعد جو 2 سجدوں کے درمیان میں بیٹھتے ہیں جسے جلسہ کہتے ہیں، اس میں 10 دفعہ، اور پھر اس کے بعد جو آخری سجدہ دوسرا سجدہ ہے، دوسرے سجدے میں پھر 10 دفعہ پڑھنے ہیں۔ یہ کل میزان 75 ہو جاتی ہے، یعنی ٹوٹل 75 ہو جاتا ہے۔ تو ہر رکعت کے اندر 75 پڑھنا ہے، اور یہ سارا مل کر 300 پورا ہو جاتا ہے۔ تو یہ 75 دفعہ۔ پھر اسی طرح جب آپ اس رکعت سے اٹھیں گے، یعنی سجدے سے اٹھیں گے، تو پھر سورہ فاتحہ سے پہلے 15 دفعہ، پھر رکوع سے پہلے 10 دفعہ، پھر رکوع میں 10 دفعہ، رکوع سے اٹھ کر 10 دفعہ، پھر سجدے میں 10 دفعہ، سجدے میں بیٹھ کر 10 دفعہ، پھر آخری سجدے میں 10 دفعہ، اسی طرح ہر رکعت کے اندر کرنا ہے۔ تو اس طرح یہ میزان ساری کی ساری پوری ہو جائے گی، اور یہ بہت ہی قیمتی چیز ہے، اس کو آپ اپنی عادت بنا لیں کہ ہم اس کو مستقل طور پر کیا کریں۔ اس سے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اور آدمی کے اندر
جو پریشانیاں ہوتی ہے پریشانیوں کا ازالہ بھی ہو جاتا ہے. جیسے ابھی کسی ساتھی نے جو ہے وہ کمنٹ میں یہ بھی کہا تھا کہ وہ جو ہے اس کو رات کو نیند نہیں آتی. تو بھائی آپ اعمال کی طرف متوجہ ہو جائیں. آپ اپنی دوستیاں نہیں چھوڑتے، جب دوستیاں نہیں چھوڑیں گے، اپنے دنیا کے کام نہیں چھوڑیں گے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر نہیں آئیں گے. رات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث ہے، لا صمرۃ بعد العشاء، عشاء کے بعد کوئی گپ شپ نہیں ہے، کوئی بات چیت نہیں ہے، سونا ہے. اور یہ سونے کا حکم دیا ہے، اس لیے گپ شپ نہ لگائیں بلکہ ان چیزوں کی طرف متوجہ ہو جائیں. اس طرح تسبیح کے اندر آدمی اہتمام سے پڑھے تو 20 منٹ 25 منٹ لگ جاتے ہیں. تو 20-25 منٹ کا وقت ہے، اس 20-25 منٹ میں اپنے آپ کو اس پر لگائے اور اللہ سے دعا مانگیں اور اپنے گپ شپ کو چیزوں کو چھوڑ کر آرام کی طرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. انشاءاللہ دنیا کی پریشانیاں بھی حل ہو جائیں گی، آخرت کی پریشانیاں بھی حل ہو جائیں گی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.